کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جہر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک لازمی حصہ ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے. سمجھ گئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. اس میرا ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ جماعت کا ایک مسلک چلا آ رہا ہے اس لیے اس میں تبدیلی مناسب نہیں سمجھتا میں، کیونکہ جب دل میں پڑھ لیتے ہو تو ہو جاتا ہے. صرف جہر کا مسئلہ چھوٹا سا، میرے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ صحیح سمجھا نہیں گیا پرانے زمانے میں. بہت سے ائمہ ایسے ہیں جن کو ہر قسم کی روایات مکمل نہیں پہنچی، بعض پہنچی ہیں اور بعض نہیں پہنچی. عموماً مسلک یہ تھا جو آج بھی جاری ہے، اس مسلک میں کچھ اختلاف بھی ہیں بعض لوگوں کو، لیکن عموماً رائج مسلک یہ تھا کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت بیچ میں سے شروع کی جائے تو بسم اللہ نہ پڑھو. سمجھیں؟ اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کہ کسی سورت کے شروع سے ہی تلاوت ہو رہی ہو اور بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، یہ الگ مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بعید نہیں، یعنی یہ ایک احتمال صرف بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو روایت پہنچی ہو کہ ہم نے سنا اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی، تلاوت ہوئی اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، یا سننے کے علاوہ ایک سنت جاری ہو گئی ہو مسلمانوں کے بعض طبقوں میں. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نتائج اخذ کرنے والے جو ہیں مختلف قسم کے لوگ تھے، جو آئے ہیں نماز میں شامل ہوئے ہیں، کوئی پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، کوئی دوسری میں شامل ہو گیا، کوئی پیچھے رہا ہے. تو یہ بعید نہیں کہ ایک شخص آیا ہے، اس نے تلاوت سے پہلے بسم اللہ نہیں سنی اور اس نے روایت کر دی اور اپنے قوم میں جا کر یہی رواج دے دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی الجھنیں ہیں جن کے نتیجے میں فروعی مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر تمام ائمہ کو قطعی طور پر یہ روایت پہنچی ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صورتوں کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، یا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا. سمجھیں؟ اس لیے اس میں حصہ سمجھنا یا نہ سمجھنے کی بحث نہیں ہے، وہ الگ مضمون ہے. اس میں صرف یہ بحث ہے کہ بسم اللہ جو ہر صورت سے پہلے رائج ہے اس کو اتنا یقینی سمجھا جائے کہ اس کو اونچا پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ ایک دلیل سی بنتی ہے، مگر مجھے پسند نہیں یہ دلیل. میرے نزدیک یہ کچی سی دلیل ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے، مگر میں ان کے مسلک کا ایک بہانہ بتا رہا ہوں کہ شاید یہ وجہ ہوئی ہو. لیکن چونکہ ائمہ کے بار میں یہ بات رائج ہو گئی اور انہوں نے صرف روایتوں پر بنا نہیں کی، بلکہ جو سنت چلی آ رہی تھی بعض علاقوں میں اس سے اخذ کی ہے. اس لیے اس بارے میں جماعت احمدیہ نے کوئی اس کے مخالف موقف اختیار نہیں کیا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام حنفی مذہب پر تھے اور اکثر حنفی فتاوی سے اتفاق فرماتے تھے، اس لیے وہاں یہ طریق جاری رہا. لیکن ایک بات قطعی ہے کہ جب بھی کسی احمدی نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے اس کو کسی نے ٹوکا نہیں. سید ولی اللہ شاہ صاحب میرے ماموں تھے، وہ عرب ممالک میں رہے اور وہاں سے عادت سیکھ کے آئے، تو ہمیشہ اونچی آواز سے نماز پڑھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات کیا کرتے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری صورتیں پڑھتے وقت بھی پہلے کیا کرتے تھے. اور حضرت مسلم موعود کے علم میں، ساری جماعت کے علم میں تھا، صحابہ کے علم میں تھا، کبھی ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں ٹوکا. جس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ثانوی سی چیز ہے، چونکہ دل میں پڑھ لیتے ہیں اس لیے گناہ کوئی نہیں ہے، مگر اونچی آواز سے پڑھا جائے تو ہرگز ایسے شخص کو روکا نہیں جا سکتا، اور دل میں پڑھ لو تو اس کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے اصل بنیادی مسئلہ.
لیکن میں نے بتایا نا، میں چونکہ ایک خلفاء کا، حضرت مسلم موعود کا ہی مسلک تھا، خلفاء کا ہی، اکثر صحابہ کا ہی مسلک تھا، اس لیے میں بھی دل میں پڑھ لیتا ہوں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، مگر اونچی آواز سے جو پڑھے میں ہرگز اس کو غلط نہیں کہتا. اور اگر یہ پہلے بنی ہوئی تاریخ میرے راستے میں حائل نہ ہوتی تو میں بھی اونچی آواز سے پڑھا کرتا. سمجھ گئے؟ جی بالکل، شکریہ. حضور یہ کنفیوشنس کے جو فاؤنڈر تھے کانگزی، کنفیوشس تو جی ان کا نام کنفیوشس نہیں، کنفیوژنس جو ہیں وہ فالوورز ہیں جی، اور کنفیوشس انگریزی میں نام ہے، اصل نام ان کا کانگزی تھا نا. ہاں مگر کنفیوژن تو نہیں کہتے. نہیں کنفیوژن نہیں، کنفیوشن ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہ اب تک یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ وہ فلاسفر تھے یا مذہبی رہنما تھے. ہمارا اس سلسلے میں کیا مسلک ہے حضور؟ قطعی طور پر مذہبی رہنما تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور یہ جو مذاہب کو فروغ ملا ہے اور قبول عام نصیب ہوا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری شدہ مذاہب ہی کو ملتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہندوازم کے آباء و اجداد کو، ان کے بانی و بانی کو بھی ہم خدا کے فرستادہ سمجھتے ہیں. اور پیغام صلی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے کھل کے دلیل پیش کی ہے کہ ناممکن تھا کہ اتنا بڑا قبول عام اتنے بڑے وسیع ملک میں کروڑ ہا کو خدا تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ ان کو مان جائیں، اور ان کے مخالف جو تھے وہ غائب ہو جائیں سارے. یہ الہی تائید کے بغیر ممکن نہیں. مگر عیسائیت میں بھی یہی ہوا، لیکن بعد میں بگڑ گئے وہ. تو یہ کہنا کہ ہندو مشرک ہو گئے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. عیسائی بھی تو عملاً مشرک ہو گئے. اس لیے مذاہب کا بگڑنا اور مسلک ہے، لیکن خدا کا تائید کا وعدہ جو سچوں سے ہوتا ہے وہ قطع نظر اس کے کہ لوگ بگڑتے ہیں کہ نہیں، وہ آخر غلبے تک چلتا ہے. سمجھ گئے؟ تو حضرت کنفیوشس کا بھی یہی معاملہ تھا. ان کے ماننے والوں نے آہستہ آہستہ اس کو فلسفہ بنا دیا، مگر ان کے اندر الہی سچائی کی اتنی تفصیل سے علامتیں موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور مذہب کے بانی کے اندر قرآن کریم سے ایسی مماثلتیں ملتی ہوں. حضرت کنفیوشس کی تعلیم اتنی قرآن سے مطابقت رکھتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی لیے موزے تنگ نے جب کنفیوشس کی تعلیم کو کوٹ کیا تو کئی لکھنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موزے تنگ بیچ میں سے مسلمان تھا، اور دراصل وہ قرآن کا اس نے مطالعہ کیا تھا. وہ بیچ میں سے کنفیوشس کا ماننے والا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ اخلاقی تعلیم کے بغیر کمیونزم بھی پنپ نہیں سکتا، اور اس معاملے میں اس کا روسی اشتراکیت سے بنیادی اختلاف پیدا ہوا. اسی لیے اس کو ریویژنسٹ کہنے لگ گئے. اس نے انکساری کی تعلیم دی، اس نے سچائی کی تعلیم دی. جو باتیں وہ کرتا تھا وہ اتنی قرآن کے مطابق تھیں کہ کہنے والوں نے کہا اس نے ضرور قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. اس نے کنفیوشس کی کتابیں تو پڑھی ہوں گی، لیکن قرآن کریم کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں. اور میں نے پھر ٹریس کروایا تو ہر وہ تعلیم جو بیان کرتا تھا جس کے اندر شبہ تھا کہ قرآن سے لی گئی ہے، وہ کنفیوشس کی کتابوں میں موجود نکلی. ربوہ میں پرانے زمانے کی بات ہے، یہی مجھے خیال آیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے عثمان چینی صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، ان کو میں نے کہا کہ طوری طور پر ہم یہ مل کے کام کرتے ہیں. تو کافی انہوں نے محنت کی، اور موزے تنگ کی کتابوں سے وہ جو اخلاقی حوالے تھے وہ سارے ٹریس کیے، تو ایک بھی نہیں تھا جو کنفیوشس کی کتابوں میں نہ ملے. تو وہ نبی اللہ تھا، کیونکہ یہ روشنی اتفاقاً تو نہیں اکٹھی ہو جاتی، اس کے دماغ کی روشنی تو نہیں تھی. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان بتائیں، اس سے ملتی جلتی اس کو بھی بتائیں، لیکن کامل نہیں. ظاہر بات ہے کہ فرق ہے کم اور زیادہ کا. لیکن اسی کو اس زمانے میں جب دیکھا میں نے تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے عالمی خاتم النبیین سے پہلے کچھ جزوی خاتم النبیین بھی پیدا ہوتے ہوں جو اپنے